السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 54 سے 57 کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ہمارے لیے ایمان، توبہ، شکر اور اطاعت کے بہت بڑے اسباق موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرو۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ گناہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے شرک جیسا انتہائی سنگین گناہ سرزد ہوا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انسان کو گناہ کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ ان کی سرکشی اور ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا تھا۔ ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان غیب پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اس کی نشانیوں اور وحی کی بنیاد پر تسلیم کرے۔ چنانچہ ان کی اس سرکشی کے نتیجے میں ان پر ایک زبردست صاعقہ آیا اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اپنی رحمت کے مواقع عطا فرماتا ہے، لیکن انسان کو ان مواقع کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی ایک اور عظیم نعمت کا ذکر فرماتا ہے۔ جب وہ بیابان اور صحرا میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ فراہم کیا اور انہیں من اور سلوہ جیسی پاکیزہ خوراک عطا فرمائی۔ سوچئے، ایک ایسی قوم جو کھلے صحرا میں تھی، جہاں نہ مناسب سایہ تھا اور نہ خوراک کا انتظام، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے سایہ بھی فراہم کیا اور کھانا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ لیکن آیت کے آخر میں ایک انتہائی اہم حقیقت بیان کی گئی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ جملہ ہمیں انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا اصول سمجھاتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے، اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے یا حق کو جاننے کے باوجود اس سے انکار کرتا ہے، تو وہ دراصل اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کا پیغام صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم گناہ کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر بغیر ضد اور ہٹ دھرمی